نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کے ہر انسان کے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے مکمل اور جامع ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق، عدل، محبت، رحم اور عظمت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار نے ہر کسی کو آپ کا گرویدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں ہی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے یاد کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب پر سرفراز کیا۔ غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت، عدل و انصاف اور اللہ کی وحدانیت پر مبنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب بد دعا کرنے کی بجائے اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رحیم بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جب مشکلات کی شدت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جہاں اسلام کے اصولوں پر مبنی معاشرتی انصاف کا معاشرہ قائم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو عدل، مساوات اور محبت پر قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی غزوات لڑے جن کا مقصد ہمیشہ دفاع تھا، کبھی جنگ کو فروغ نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمنوں پر غالب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے خواتین، بچوں اور کمزور طبقوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی انصاف کو فروغ دیا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے لیے روشن مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اخلاق حسنہ اور محبت کے انمول خزانے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم اور محبت سے بھرا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی، رحم دلی اور نرمی کو فروغ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مکمل چارٹر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، عدل اور عورتوں کے حقوق اور غلاموں کے آزادی کے اصول بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور ان کا احترام اور حقوق بھی برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ایسی رہنمائی فراہم کرتا ہے جو ہر زمانے میں اور ہر معاشرت کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو